تو ہیلو جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خداوند کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ شکر ہے خداوند کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور یہاں جی صبح صبح بن رہے ہیں پراٹھے، کیونکہ بچوں کی تو پتہ ہے آپ کو، بچے تو پراٹھے ہی زیادہ میرے کھا رہے ہوتے ہیں، جو ہے نا اسکول سے جب جا رہے ہوتے ہیں نا، تب ان کے لیے میں نے نا آج پراٹھے اور انڈا بنایا تھا۔ تو یہ میں پراٹھے بنا رہی تھی اور صبح صبح کا ٹائم تھا، تو آج میں بہت جلدی اٹھ گئی تھی 6:30 بجے، کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں ساری رات ہماری، تو پھر ہمیں مجبوراً جلدی اٹھنا پڑا۔ اور شکر ہے صبح 6 بجے ہمارے لائٹ آئی، تو پھر یہ ہم نے نا اپنا جو ہے نا روٹین لائف وہ شروع کر دیا، کیونکہ 2 دن سے لائٹ نہیں تھی تو بہت ہی مسئلے مسائل ہو رہے تھے۔ تو باقی یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اور ہماری جو آج کی روٹین ہے، جو میرے آج کے کام ہیں، وہ کافی جو ہے نا وہ انرجیٹک تھے۔ تو میں نے سب سے پہلے جو ہے نا، جو تھوڑے سے برتن پڑے ہوئے تھے وہ میں نے دھونا شروع کر دیے، کیونکہ رات کو پھر لائٹ نہیں تھی اور جلدی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے، سولر بھی کتنا کام کرے گا جب آپ کی 2 دن لائٹ نہیں ہوتی، تو سولر بھی پھر نا بس دن کو ہی کام کر رہا ہوتا ہے، رات کو پھر وہ بند ہو جاتا ہے، تو بہت مشکل ہوتی ہے ہمیں۔ تو اس لیے نا صبح پھر نا جتنے برتن تھے نا رات کے پڑے ہوئے، میں نے فٹافٹ سے ان کو دھونا شروع کیا۔ اور سب سے پہلے میں نے یہ باسکٹ دھوئی، کیونکہ یہ باسکٹ دھونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ میری نل نا تھوڑا سا خراب ہو گیا، یہ جو ہماری نل لگا ہوا ہے نا، ٹوٹی لگی ہوئی ہے، یہ تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، تو اس کو میں دیکھ رہی تھی، اس کا پانی بہت کم ہو گیا تھا نا۔ تو یہ ہے کہ میں بس ایسے ہی ملٹی ٹاسک کر کے کام کر رہی تھی، کیونکہ اگر 2 دن بعد لائٹ آتی ہے نا، تو 1 دن ہی رہتی ہے اور 2 دن پھر غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے نا ہمارا بڑا ہی مسئلہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ تو بس خدا خیر کرے پاکستان کے عوام کے ساتھ، تو خدا ایک طرف تو سیلاب اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے اتنا دل پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے ہستہ بستہ گھر چھوڑ کے بیچارے کیمپوں میں رہنے کے میں مجبور ہے۔ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ ہماری لائٹ نہیں تھی، تو مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ یار ہم لوگ پھر بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، خالی لائٹ نہیں ہے تو اتنا مسئلہ ہو رہا ہے، اور جو لوگ بیچارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیمپ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے اس طرح سے پردیسی بنے ہوئے ہیں۔ اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے ملتان سائڈ کا، میں دیکھ رہی تھی، تو وہ میرا دل بہت دکھ رہا تھا کہ خدا ان کی مدد کرے، خدا ان کے ساتھ ہو، خدا پورے پاکستان کے ساتھ ہو، خدا پورے پاکستان کے لوگوں کی مدد اور رہنمائی کرے، کیونکہ ہماری انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے نا بہت زیادہ جو ہے نا زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آج کل جیسا دور ہے، تو ان سب چیزوں کی انسان کو نا عادت پڑ چکی ہے، اس لیے انسان ان سب چیزوں کے بغیر نا نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ سب آپ کے ضرورت کے لیے ہے، پانی، بجلی، گیس، اور یہ سب چیزیں تو بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ تو انہی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنا جو ہے نا وہ گزارے ہوتے ہیں زندگی۔ اور باقی یہ ہے کہ طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی میری، ہلکا پھلکا سا مجھے زکام بھی ہو رہا تھا اور بخار بھی، پر کیا کیا جائے، پھر پانی کی یہ ہوتے ہیں نا کہ پانی کی جو ہوتا ہے نا کہ آپ کی پانی کی جو لالچ ہے کہ ابھی پانی آیا تو سارے کام کر لے، تو یہ نا میرا پھر یہی تھا کہ میں نا پانی کو سیو بھی کر لوں، اپنا سارا کام بھی نپٹا لوں۔ تو میں نے فٹافٹ سے پہلے برتن دھوئے، ساتھ ہی میں نے مشین بھی آن کر دی، کیونکہ میرے کپڑے بھی ساتھ ہی ساتھ دھل جائیں، اور بار بار لائٹ بھی جا رہی تھی آ رہی تھی، تو مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن میں یہ ہے کہ خدا کا نام لیا اور بس کام اپنا جو ہے نا وہ شروع کیا، اور اسی طرح سے میں اپنا کام نبھاتی رہی، اور فٹافٹ سے میں نے اپنے سارے برتن وغیرہ دھو لیے۔ برتن اتنے زیادہ نہیں تھے، میں نا ساتھ ہی ساتھ دھوتی رہتی ہوں، تو پھر برتن نا اتنے زیادہ نہیں تھے، تو میں نے فٹافٹ سے جتنے بھی برتن تھے فٹافٹ سے دھوئے۔ اور باقی یہ ہے کہ شکر ہے خداوند کا کہ باقی تو خدا مدد کرتا ہے ہر مشکل میں، پریشانی میں خدا ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہمیں کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا، بے شک جتنے بھی ہم الجھن پریشانی میں ہو نا، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا ہماری ہر طرح سے حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک ہم لوگ اتنا اس طرح سے خدا کو نہیں یاد کر پاتے، الجھنوں میں، پریشانیوں میں، اپنی فکروں میں، اپنی گھر کی ٹینشنوں میں، پھر بھی خدا جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے۔
جانے انجانے میں وہ ہر چیز میں ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بے شک نہیں بھی جانتے پھر بھی وہ ہمیں نا ہر طرح سے سنبھال رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بچے تو اسکول گئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا پہلے بچوں کو اسکول بھیجا، ناشتہ کروایا اور پھر یہ سب کام کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو جگ میں لے کے آئی تھی نا، اس کو بھی میں نے اچھے سے واش کیا، کیونکہ اس کے اندر نا ہاتھ نہیں جاتا تو اس کو دھونا تھوڑا سا نا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو میں ایسے ہی نا اس کو جو ہے نا ایسے ہی دھو رہی ہوتی ہوں، اور یہ ایسے بھی بہت اچھے سے نا صاف ہو جاتا ہے۔ ویسے میں کبھی کبھی اس کو برش سے بھی صاف کرتی ہوں، جو وہ بچوں کا برش ہوتا ہے نا فیڈر وغیرہ دھونے والا، اس کے ساتھ بھی میں اس کو نا اچھے سے واش کرتی ہوں تاکہ یہ نا اچھے سے واش ہو جائے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی اور میں کپڑے نکالنے کے لیے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ سارے کپڑے بھی نکالے اور ان کو بھی جو ہے نا میں نے اچھے سے واش کیا۔ اور سارا بھی سو رہی تھی کیونکہ رات لائٹ نہیں تھی، تو پھر نا بڑے مسئلہ ہو رہا تھا، سارا کی بھی نیند نہیں پوری ہوئی، تو سارا بھی سو رہی تھی، تو میرے لیے آسانی ہو گیا کہ میں نے نا اکیلی بس کام کر رہی تھی اور بھاگ کے بس اپنا کام نپٹا رہی تھی تاکہ میرا کام جو ہے نا فٹافٹ سے نپٹے اور میں بھی فری ہو جاؤں، کیونکہ طبیعت بھی تھوڑی سی خراب تھی، تو پھر نا تھوڑی سردی میں محسوس ہو رہی تھی، لیکن کام بھی تھا تو میں نے سوچا کام کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے کپڑے ویسے اتنے نہیں ہوتے، 2 سے 3 چکر ہی ہوتے ہیں، کیونکہ میں اپنے کپڑے اتنے جمع ہونے نہیں دیتی، تو میں فٹافٹ سے نا یہ کپڑے بھی اپنے جو ہے نا وہ کر رہی تھی، ان کو بھی دھو رہی تھی۔ اور پھر میں نیچے چلی گئی، نیچے والے پورشن میں گئی، تو میں نے جا کے نا نیچے والے پورشن کی بھی اچھے سے واشنگ کی، کیونکہ سامنے والے نا ہمارے گھر کام کروا رہے تھے اپنے گھر کا نا، تو انہوں نے مٹی وغیرہ جو ہے نا گلی میں رکھی تھی، تو بچے بس پیر لگا کے نا اندر مٹی لے کے آ رہے تھے، اسی لیے نا کافی گندا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا اچھی طرح اس کو بھی واش کیا جائے، اور پودوں کو پانی ڈالا اور اچھے سے نیچے کی پورشن کی میں نے صفائی کی۔ تو جب میں یہاں سے صفائی کر رہی تھی تب بھی لائٹ نہیں تھی، اس لیے میں نے جو کمرے کا اور صحن کا کام کیا نا، تو میں نے پھر وہاں سے ویڈیو بھی نہیں بنا پائی کیونکہ لائٹ نہیں تھی، پھر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا شوٹ کر لیا۔ یہاں میں پودوں کو پانی ڈال رہی تھی اور یہاں سے اچھے سے صفائی کر رہی تھی، تو اس کو بھی میں نے اچھے سے جھاڑو سے نا رگڑ کے دھویا، تاکہ نا یہاں پہ پھر جو مٹی وغیرہ جو آتی ہے نا تو وہ پھر نا صحیح سے صفائی ہو جاتی ہے یہاں سے، کیونکہ یہ جو ہے نا پھر اگر یہاں کی صفائی نہ کی جائے نا تو یہ پھر گھر کا ظاہری سے بات ہے، یہاں سے جوتے بھر کے پھر پورے گھر میں پھیلتی ہے اور پھر پورے گھر میں گند ہو رہا ہے، تو میں نا یہاں پہ بھی اچھے سے میں نے کلین کیا اور یہاں سے بھی میں نے اچھے سے واش کیا۔ اور باقی یہ ہے کہ میں اکیلی دوڑ کے کر رہی تھی، ورنہ بچے ہوتے ہیں تو وہ میرے ساتھ نہ کروا دیتے ہیں، تو آج میں اکیلی تھی تو کبھی اوپر بھاگ رہی تھی کبھی نیچے بھاگ رہی تھی، تو اسی طرح میری بھاگ دوڑ میں نا میں نے فٹافٹ سے اپنا کام نپٹایا۔ اور یہ ہے کہ اب اگر آپ بیٹھ جاتے ہو، سست ہو جاتے ہو نا، تو پھر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہاں میں نے ساتھ ہی اپنے کپڑے پریس کیے، کیونکہ کپڑے جو ہے نا میں نے پریس کیے، اور میں نے سوچا اپنے کپڑے بھی پریس کر لوں، کیونکہ اپنے کپڑوں کے لیے بھی پھر نا لائٹ نہیں ہوتی تو پھر بس مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں نے نا اپنے ساتھ کپڑے پریس کیے، بچوں کے یونیفارم بھی پریس کر کے رکھ دیے، کیونکہ یہ سب چھوٹے موٹے کام ہمیں نپٹانے ہوتے ہیں، ورنہ نا ہمارا کام پینڈنگ پہ چلا جاتا ہے، اگر لائٹ بھی نہیں ہوتی تو پھر بعد میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو میں بس اسی طرح بھاگ کے اکیلی ہی کر رہی تھی اور اکیلی ہی دوڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا جب تک بچے آئیں گے نا تب تک میرا کام جو ہے نا پوری طرح وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور پھر بچوں کا کام بھی ہوتا ہے، ان کو کھانا پکانا دینا وغیرہ۔ اور یہاں میں بنا رہی تھی دال، تو میں نے نا پیاز رکھا اور میں نے سوچا جو ہے پھر وہی بناتے ہیں، چلو دال ہی بناتے ہیں، تو میں نے یہ پھر دال ہی بنانا شروع کر دیا، کیونکہ سبزیاں بھی ہم لوگ زیادہ نہیں لے کے آ رہے، گوشت وغیرہ بھی لائٹ کی وجہ سے نا یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ نا گوشت وغیرہ بھی نہیں لے کے آ رہے اور سبزیاں وغیرہ۔ اور یہاں میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال رہی تھی، اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر نا نمک مرچی وغیرہ بھی ڈال دی اور زیرہ ڈالا اس کے اندر، اور وہ بڑی والی موٹی مرچی ہوتی ہے نا وہ ڈالی، کیونکہ یہ آپ کے نا دال کے اندر بہت اچھی لگتی ہے، تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دی، اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال دیا۔ تو میں نے آج دال نا اسی طرح سے فٹافٹ سے بنائی تھی، جب آپ کا دل نہیں نہ چاہے تڑکا لگانے کو تو آپ ایسے پہلے کر کے بنا لیتے ہیں نا،
تو اس سے بھی آپ کی جو دال ہے نا وہ بہت اچھی بنتی ہے، اور اس سے نا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے۔ میں تو زیادہ سمپل ہی بناتی ہوں کیونکہ میرے بچے مرچی مسالہ نہیں کھاتے، تو میں نا ہلکا پھلکا سا ہی ڈالتی ہوں اس میں مسالہ وغیرہ۔ تو میں نے یہ دیکھے سارا مسالہ، نمک وغیرہ، ہلدی، نمک، مرچی سب جو ہے نا اس کے اندر ڈالا، اور یہاں پہ میں نے زیرہ اور کالی مرچی اور سوکھا دھنیا وغیرہ وہ بھی ڈالا، کیونکہ جتنا بھی آپ زیرہ کھاتے ہیں، زیرہ کھانے سے یہ ہے آپ کی ہاضمہ بھی جو ہے نا وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اور میں نے دال بھی ایڈ کر دی، اور پھر میں نے اس میں جو ہے نا ہلکا سا دال کو سینک لگوانے کے بعد میں نے اس کے اندر پانی ڈالا، تاکہ دال پھر اسی میں گل جائے گی، اور یہ اچھی سی نا دال بن جائے گی میری۔ اور یہاں میں آٹا گوندھ رہی تھی، کیونکہ میں نے سوچا جو بیٹھنا ہے نا وہ نہیں بیٹھے، اور یہ میں نے آٹا گوندھنا شروع کر دیا، اور دال میری دیکھیں کتنی اچھی پرفیکٹ بنی تھی۔ تو کبھی کبھی ایسے سمپل کھانا بھی کھانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اتنا لائٹ سا کھانا کھاتے ہیں نا، کیونکہ زیادہ ہیوی کھا کے نا بندہ اکتا رہا ہوتا ہے، تو ایسے نا ہلکا پھلکا سب جب آپ کھاتے ہو نا تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ کافی انجوائے کرتے ہو۔ اور یہ دیکھیں میں آٹا بھی ساتھ ہی ساتھ گوندھ رہی تھی، جب تک میری دال بنے گی میرا آٹا بھی ہو جائے گا، تو میں ساتھ ہی روٹیاں بناؤں گی، اور پھر بچے بھی آ جائیں گے تو پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ اور بس آج کا جو میرا ولاگ تھا وہ یہی تک تھا، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں میں آٹا، اور میں جب بھی آٹا گوندھتی ہوں نا تو اس کے اوپر آئل ضرور لگاتی ہوں، کیونکہ آئل کے بغیر نا آپ کا جو آٹا ہوتا ہے نا وہ پھر اس کے اوپر ایک سکری سی آنے لگتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔